بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہوتی ہے۔ جلیل قدر تابعی حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و خاصہ کے نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے والی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارک میں ہے کہ اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم احادیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن شب برات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم القسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شب میں بھی نظر ہی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کر لیں۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمروں میں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پہ ایک فرشتہ
ندا دیتا ہے خوشی ہے اس کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے میں مشغول رہے۔ پانچویں دروازے پہ فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتے پکار رہا ہوتا ہے، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتے ندا دے رہا ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پہ فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکل گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ با یقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کی آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارک میں غیر اللہ کو شرک کرتا ہو، دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب اللہ دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرح رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائے کہ عائشہ تم کیا جانتی ہو کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے، یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوائے 6 لوگوں کے، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطعی تعلق کرنے والا۔
पांचवा कीने बाज और छठा चुगलखोर। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी पर से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुक कर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उसी मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर ना करूं? अर्ज किया, जी हाँ जरूर। चुनांचे इस झोपड़ी में एक बुजुर्ग हाथ में अज़ा लिए बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि अल्लाह ताला, तेरे इस मुजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मैं मेरे महबूब नबी करीम के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बशर्तिया वो जादूगर ना हो, वो सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों को अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शीश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। माह शाबान की 15वीं शब के बारे में आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों में मुकर्रर हैं उनको इस अमर की इत्तला दी जाती है, और जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब कुछ लिख दिया जाता है। बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और 15वीं का रोज़ा रखें। अल्लाह ताला उस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों की बख्शीश देगा, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शेगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में किस तरह शब बारात की रात में इबादत करनी चाहिए। शब बारात की रात में अल्लाह ताला करीब तरीब आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और मुशरिक, शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला, दिलों में किना रखने वाले को और बदकार औरत को मुआफ नहीं करेगा। इनके अलावा तमाम लोगों को इंशाअल्लाह बख्श देगा। जो शख्स शब बारात में इबादत की नियत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म से टपकने वाला पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नवाफिल नमाज का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। गुस्ल करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज तहियतुल वुजू की भी जरूर अदा कर लें। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास को पढ़ें। इसका इतना सवाब होगा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसी दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक तस्बीह का अमल भी करना जरूरी है। वो तस्बीह होती है इस्तग़फ़ार की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। एक तस्बीह यानी 100 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके 40 साल के गुनाह माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज खैर व बरकत के साथ उम्र दराजी की नियत से अदा करनी है। यह नमाज भी आम नमाज की तरह ही अदा करनी होगी। फिर नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन की तिलावत कर लेनी है और एक बार दुआए निस्फ शाबान को भी पढ़ना है। फिर आपको दूसरी रकात यानी 2 रकात नवाफिल नमाज इस तरह की हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नियत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है। फिर यह नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो और एक बार दुआए निस्फ शाबान पढ़नी है। फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नियत से अदा कर लेनी है। फिर यह नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है और यह नमाज अदा करने के बाद भी एक बार सूरह यासीन की तिलावत करनी है और एक बार दुआए निस्फ शाबान को पढ़ लेना है। फिर रात में आपको इशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है।
اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھنی ہے، اور اس طرح یہ 4 رکعت نوافل ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے دعا مانگ لے اور 15 شریف کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کے بعد اس رات میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کو بھی 15 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی سا بھی درود پاک 100 بار پڑھ کر روزی میں برکت اور کشادگی کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی روزی میں کشادگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد 14 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز آپ 2 رکعت سے ادا کریں گے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھ لیں اور اس طرح 14 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اب شب برات کی رات کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس رات میں ہو سکے تو صرف 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لیجئے۔ اس کے اول اور آخر 3 بار کوئی بھی حصہ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال رزق میں بہت زیادہ برکت اور ترقی ہوگی، عمر درازی ہوگی اور ناگہانی آفت اور بلائیں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ اس رات میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 کی سورہ دخان کو اول اور آخر 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ تلاوت ضرور کرنا ہے۔ اب اس مہینے کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں کل ملا کر 3000 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں 3000 بار پاک پڑھ کر مجھے پیش کرے گا تو اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ نفلی روزہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ تو 15ویں شعبان کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ روزہ رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس رات میں قرآن پاک، درود پاک اور صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شب برات میں عشاء کی نماز کے بعد صرف 7 دفعہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھ لے گا تو اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔